باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے۔ قبلہ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ قبلہ گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آخر میں آپ نے اس کے جواب میں ایک تمہیدی گفتگو بیان فرمائی تھی، اور اسی تمہیدی گفتگو پر ہمیں قلت وقت کی وجہ سے پروگرام کو ختم کرنا پڑا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی تمہیدی گفتگو کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب میت کے حوالے سے گفتگو کے آغاز سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ انسان بڑا سعادت مند سمجھا جاتا ہے کہ جو زندگی کے آخری لمحات تک صراط مستقیم پر گامزن رہے، یعنی اس کی عاقبت بخیر ہو۔ صحیح۔ اس لیے کہ روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ شیطان آخر وقت تک وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرے اور اس کو صراط مستقیم سے اس کو ہٹائے، اس کو بھٹکاتا رہے، خاتمہ اور بخیر نہ ہو۔ جی خاتم بخیر نہ ہو۔ صحیح۔ اور بلکہ اصول کافی میں ایک باب بھی ہے، باب المستعارین کے نام سے، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان ان کے پاس عارضی ہوتا ہے، یعنی مستعار ہوتا ہے، جو مستعار مانگے کا ہے جو ہوتا ہے، واپس لے لیتا ہے، جی واپس لے لیتا ہے۔ یعنی زندگی میں انسان سے ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس اس حوالے سے آخری لمحات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آخری لمحات اس حوالے سے بہت زیادہ لمحات ہیں کہ انسان کو ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں یا جو دعائیں بتائی ہیں کہ جو پابندی سے ان دعاؤں کو پڑھے گا اس کا انجام بخیر ہوگا، شیطان اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہوگا۔ قرآنی آیات اور سنت معتبرہ دونوں میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کم و بیش جو مسلمان 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، نوافل نہیں بھی پڑھتے، صبح اور ظہرین اور مغربین کی نماز پڑھتے ہیں، وہ کم سے کم دن میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں ایک آیہ کریمہ کی صورت میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ عام انسان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ نہیں ہوا، یا کسی مرحلے میں کسی سٹیج پہ ایمان میں کوئی کمی ہے، کوئی سقم ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ دعا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانگی ہے، نماز میں مانگتے ہیں، واجب نمازوں میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، مستحب نمازوں میں مانگی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مرحوم کے سال ثواب کے لیے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں وہاں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اب تک اپنے ہدایت یافتہ ہونے کا یقین نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں؟ نہیں، اکثر مسلمان ہدایت یافتہ ہیں، وہ اصول عقائد کے معتقد ہیں، فروع دین کو وہ مانتے ہیں، ضروریات دین اسلام کے بھی وہ منکر نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہم پابند ہیں کہ اپنی نماز میں اس آیہ کریمہ کی صورت میں یہ دعا مانگتے رہیں۔ تو ہمارے مفسرین اعظام نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ ابتدائی ہدایت مراد نہیں ہے کہ خدایا، یہ مطلب نہیں ہے کہ خدایا ہم گمراہ ہیں، ہمیں یعنی سیدھا راستہ دکھا دے یا صراط مستقیم ہمیں دکھا دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت تو نے ہمیں دی ہے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما، گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی حساس اور خطرات لمحات ہوتے ہیں، اس سے ان میں اپنے ایمان کی حفاظت کی گویا اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی اور آیات اور بہت ساری دعائیں ہیں اس مضمون کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ہمیں ثابت قدم رکھ۔
یہ بھی قرآن کی آیت ہے جو عام طور پر نماز کی دعائے قنوت کے طور پر وہ پڑھی جاتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اس کا بھی مفہوم یہی بنتا ہے کہ خدایا ایک مرتبہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر، ہمارے دلوں کو کج نہ کر، ٹیڑھا نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں، یا دعا مانگتے ہیں ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اور خصوصاً غیبت کبریٰ میں پڑھی جانے والی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا بتائی جاتی ہے، اللہم عرفنا نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یہ دعا بھی گویا اس مقصد میں بڑی مدد کرتی ہے کہ جو پابندی سے یہ دعا پڑھے وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ یا شیخ عباس قمی مرحوم نے بھی اپنی کتاب مفاتی میں تعقیبات نماز میں اس دعا کو ذکر کیا ہے کہ اس کا بھی یہی اثر ہے کہ انسان ثابت قدم رہتا ہے اور وقت آخر گمراہ نہیں ہوتا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبیہ وبالکعبۃ قبلۃ وبالقرآن کتابا وبعلی والحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن العسکری والحجۃ القائم ائمۃً۔ یہ دعا بھی اس کے آثار میں سے جی یہ اس کا یہ اثر ہے کہ انسان ثابت قدم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں بڑی یعنی اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ساری زندگی کی جمع پونجی داؤ پہ لگ سکتی ہے، ساری زندگی ہم نے جتنے اعمال انجام دیے، حج کیے اور نمازیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہے، اس کا وہ لطف و کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پھر نشاندہی بھی کی ہے، بتایا بھی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان ثابت قدم رہتا ہے، اور پھر وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان وقت آخر بھٹک سکتا ہے۔ جی بالکل صراط مستقیم سے وہ بھٹک سکتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب حضرت داؤد سے فرمایا ہے، لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کر ورنہ یہ خواہشات نفسانی تمہیں سبیل اللہ یعنی وہی صراط مستقیم سے تمہیں ہٹا دیں گی، ہٹا